ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک وظیفہ آپ کو میں اس پہ بتا رہا ہوں۔ آج بے وفائی کا دور ہے، بہت زیادہ وفا بہت کم ہی ملتی ہے بندے کو انسانوں سے، کیونکہ جتنا قیامت کے قریب جا رہے ہیں وفائیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ اولاد اپنے والد کی وفادار نہیں ہے، آج کل مرید پیر کا وفادار نہیں ہے، شاگرد استاد کا وفادار نہیں ہے، بھائی بھائی کا وفادار نہیں ہے، خونی رشتے بھی بے وفائی، میاں بیوی کے رشتے بھی بے وفائی کے اوپر مبنی ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو وفاؤں کو حاصل کرنے کا بڑا خاص عمل دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے رشتوں سے بے وفائی نہیں ملے گی۔ آج کل ایسا وقت چل رہا ہے، خطیب مقتدیوں سے ڈرتے ہیں، پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں، استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا، الٹی گنگا بہہ رہی ہے نا، کیونکہ وفائیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ ایسا مجرب عمل، کائنات میں سب سے وفا والا ابو بکر تھے حضور کے ساتھ، اور یاد رکھیں ابو بکر سے بڑا وفا والا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، اور وفا کا حق ادا کیا کہ آج بھی ساتھ ہیں، کل بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ نہیں کہتے، کیونکہ یقین ہے کہ ہوں گے، اللہ نے کہہ دیا ہے نا۔ یا تو اللہ نے نہ کہا ہوتا، حضور نے نہ کہا ہوتا، ہم کہتے شاید ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے، مسلمانوں کو یقین ہے کہ حضور نے جس کو اپنے روزے، بلکہ ہے ہی جنت میں انشاءاللہ، اس لیے نہیں کہنا کہ ابھی بھی روزہ رسول کہاں پر ہے، جنت میں ہے نا۔ ابو بکر کہاں ہیں، عمر کہاں ہیں؟ وفا لینی ہے تو ایسے ہی میاں بیوی کا رشتہ، خامد پڑھ لے بیوی کے لیے، بیوی پڑھ لے خامد کے لیے۔ بہت سی عورتیں روتی ہیں باہر کنٹریز کی، بچے بے وفا ہو گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے، بچیاں بھاگ گئیں چھوڑ کے، اور پھر خامد چھوڑ کے چلا گیا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ کوئی بھی رشتہ ہے، یہ بڑا خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو وفائیں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ رشتہ کہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں، پھر بھی وفا ملے گی کسی سے بھی۔ کوئی بھی اور بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ یہ عمل کریں، وہاں سے آپ کو بے وفائی نہیں ملے گی۔ آپ نے یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 40 کا یہ حصہ جو میں نے پڑھا، یہ حصہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، پہلی بات ذہن نشین کر لیں، قرآن پاک نے صرف ایک بندے کو صحابی کہا ہے نام لے کے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں، جن کا لفظ صحابی، اس لیے امام ابو حنیفہ نے لکھا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو ابو بکر صدیق کے مقام کو سامنے رکھیں، وفا کو سامنے رکھیں، پھر آپ یہ جملہ پڑھیں لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کو 70 بار پڑھ لیں اور 7 دن تک پڑھ لیں، دعا کریں، اللہ وفائیں عطا فرمائے گا۔ جو بے وفائی کر گیا اللہ اس کو وفادار بنا دے گا، جو آپ کا مخالف ہو گیا آپ کے حق میں ہو جائے گا، اور آپ کو ایسے شیر و شکر کر دے گا، راحت دے گا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا۔ اور ہم غلام ابو بکر بنیں گے تو انشاءاللہ وفا خود ہمارے اندر آ جائے گی۔ جو یاد رکھیں، جو ابو بکر کا غلام نہیں واللہ وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر کا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ جو ابو بکر کا وفادار نہیں ہے وہ قرآن پاک سر پہ رکھ کے بھی آ جائے تو وفادار نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی بات سمجھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔